وہ رہی وہ لڑکی جس کے بارے میں ملائکہ بتا رہی تھی۔ زین نے سامنے بینچ پر نیلے رنگ کا عبایا پہنے، سر پر ہم رنگ حجاب اوڑھے، اپنے رجسٹر پر جھکی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، واقعی؟ چلو میں بھی دیکھتا ہوں کون ہے آخر جس نے شہریار خانزادہ کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتے مجھ سے پنگا لینے کی کوشش کی ہے۔ شہریار سپاٹ لہجے میں کہتا اس بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی زین تھا۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میری بہن کو برا بھلا سنایا۔ اس کے سر پر کھڑے ہوتے شہریار سر جھکائے اس کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ جو اپنے کام میں مصروف تھی ایک دم سے حیران ہوتی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی اوشن بلو آنکھوں میں دیکھتے شہریار کے حواس گم ہوئے تھے۔ آپ کون؟ اس نے بنا ڈرے سپاٹ لہجے میں پہنچا۔ تم اسے نہیں جانتی؟ ہم سینئرز ہیں تمہارے۔ آج صبح تم نے ملائکہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی لڑکی۔ شہریار کے بولنے سے پہلے زین اس کی طرف دیکھتے غصے سے بولا، جی بالکل، میں آپ کو نہیں جانتی۔ اگر آپ سینئرز ہیں تو سینئر کا فرض نبھائیے۔ جا کر اس امیر زادی سے پوچھئے کہ کیوں وہ بے وجہ مجھ سے الجھی، جبکہ میری غلطی بھی نہیں تھی۔ اور پلیز ذرا فاصلے پر رہ کر بات کریں، ورنہ اس کی غلیظ لینگویج یوز کرنے پر اگر میں اس کو سنا سکتی ہوں تو آپ کو بھی آپ کی لیمٹس یاد کروانا اچھے سے جانتی ہوں۔ رجسٹر سینے سے لگائے کھڑے ہوتے وہ سخت لہجے میں بولی، آپ اپنی لمٹ میں ہی ہیں محترمہ۔ ایسا کیا کہہ دیا میری بہن نے جو تمہیں اس کو یہ کہنا پڑا کہ تم دیکھ لو گی اسے بھی اور اس کے بھائی کو بھی؟ شہریار اس کے کھڑے ہونے پر اس کی آنکھوں کے سحر سے نکلتا اس کی طرف دیکھ کر نرم لہجے میں بولا، جبکہ اس کے لہجے پر زین کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ تو آپ اپنی بہن سے ہی پوچھئے گا مسٹر، وہ آپ کو بہتر بتا دے گی۔ اور ہاں، نہیں ڈرتی میں آپ سے، یہاں پر میں اپنی محنت کی وجہ سے ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں، اس نے جھٹ سے کہا۔ شہریار نے داد دینے والے انداز میں آئی برو چکائے۔ کچھ تو دم تھا آخر اس لڑکی میں۔ بنا مزید اس کی کسی بھی بات کا انتظار کیے وہ وہاں سے پلٹ گئی۔ مس امائسہ، اپنا بیگ تو لیتی جاؤ، شہریار نے لب دباتے ہوئے کہا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ پلٹ کر اس تک واپس آتے وہ حیران سی بولی، میں اپنے دشمن کے بارے میں بھی مکمل خبر رکھتا ہوں۔ شہریار کندھے اچکا کر بولا۔ امائسہ نے حیران سی نظر اس پر ڈالی اور اپنا بیگ اٹھاتی تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کو بھاگتے دیکھ کر شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ خیریت ہے؟ زین گلا کھنکارتے اس کے مقابل آتے آئی برو چکا کر بولا، ہاں سب خیریت ہے۔ چل کلاس نہیں لینی تجھے؟ یہی وجہ ہے کہ تیرے مارکس کم آتے ہیں۔ اس کے گلے میں بازو ڈال کر اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ اسے شرمندہ کرنے لگا۔ زین گڑبڑاتا ہوا خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کیا ہوا تھا شہریار خانزادہ، کیوں تمہارے پاس کھڑا تھا؟ عشرت نے اس کو قریب آتے دیکھ کر پوچھا۔ ارے وہی تمہیں بتایا تھا نا کہ صبح میرے سے ایک لڑکی ٹکرا گئی تھی، اس نے میرے حجاب پر بات کی تو میں نے بھی اسے سنا دیا۔ اس کا بھائی تھا وہ، اس پاپا کی پری نے جا کر شاید اپنے پیارے بھیا سے شکایت کر دی تھی، اس لیے ہی وہ مجھ کو ڈرانے آیا تھا۔ پر میں بھی امائسہ ہارون ہوں، ان جیسوں سے ڈرنا میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے کہتی۔ آخر میں چہک کر بولی تو عشرت مسکرائی۔ پر امائسہ، یہ ہمارے یونی کے آنر کے بچے ہیں اور وہ شہریار، اس سے بچ کر رہنا، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تمہارے پاس آ رہی تھی میں، لیکن اس کو وہاں دیکھتے میں یہیں رک گئی۔ بھئی تمہارے جتنی ہمت نہیں ہے مجھ میں، عشرت نے سنجیدگی سے کہا۔ چھوڑو ان کو، چلو ہماری کلاس کا ٹائم ہے، بس آخری لیکچر ہے، اس کے بعد بابا مجھے لینے آئیں گے۔ تمہارے علاوہ یہاں کے لوگ کتنے عجیب سے ہیں اور مجھے گھر جانا ہے، وہ ان کو دفع کرتی ہوئی بولی۔ اس نے مائگریشن کروائی تھی اس یونیورسٹی میں، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ غلط تھا۔ آج پہلا دن تھا اور اس کو پہلا دن ہی بے حد خراب گزرا۔ صبح اس کی ملائکہ سے حجاب کو لے کر لڑائی ہو گئی، پھر پہلے دن ہی کلاس میں لیٹ آنے پر ٹیچر سے ڈانٹ پڑ گئی۔ اس کے بعد شہریار سے ہوئی ملاقات نے اس کا دماغ ہی گھما دیا تھا۔ عشرت سے اس کی دوستی بھی چند گھنٹے پہلے ہی ہوئی تھی،
جس نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا تھا۔ وہ کلاس سے فری ہوئی تھی تو ہارون صاحب اسے لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ چہکتی ہوئی ان کے ساتھ بائک پر جا بیٹھی۔ السلام علیکم بابا، اس نے بیٹھتے ہی چہک کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسا گزرا میری گڑیا کا دن؟ ہارون صاحب نے بائک سٹارٹ کرتے خوش دلی سے پوچھا۔ بہت برا، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ کیوں بھائی؟ سائیڈ مرر سے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھتے بولے۔ ایک لڑکی سے لڑائی ہو گئی تھی، پھر اس کا بھائی مجھے ڈرانے آیا تھا، لیکن آگے سے اسے میں نے ہی ڈرا دیا۔ کھلکھلا کر کہتے اس نے صاف سیدھی بات ہارون صاحب کو بتا دی۔ پہلے دن ہی لڑائی؟ میری بیٹی تو پیاری سی ڈال ہے، ڈان کیوں بن گئی تھی بھائی؟ اور لڑکے نے بدتمیزی تو نہیں کی؟ ہارون صاحب مسکرا کر بولے۔ اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس مجھے سینئر کا روب دکھا رہا تھا، پھر میں نے کہہ دیا سینئر ہو بھائی تو اپنا فرض نبھاؤ، اس نے بتایا۔ اچھا جی، ہارون صاحب نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ یس، وہ چہکتی، کیونکہ اب ہارون صاحب ایک آئس کریم پارلر پر بائک روک چکے تھے۔ وہاں سے آئس کریم کھاتے وہ دونوں گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ سر ہاشم لیکچر دے رہے تھے اور وہ مکمل توجہ سے سن رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی عشرت کو نیند کے جھونکے آ رہے تھے، جس کو بار بار وہ جگا رہی تھی۔ اوکے کلاس، اب آپ سب میری بات غور سے سنیں۔ آپ سب نے، یعنی کہ ساری کلاس نے، اس پروجیکٹ پر الگ الگ کام کرنا ہے، لیکن آپ سب کے لیے یہ پروجیکٹ بالکل نیا ہے، اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ لاسٹ سیمیسٹر کے اسٹوڈنٹس آپ کی ہیلپ کریں گے۔ مطلب آپ کی دو دو کی ٹیم ہوگی، ایک اس سیمیسٹر کا اسٹوڈنٹ اور ایک لاسٹ سیمیسٹر کا اسٹوڈنٹ۔ اس پروجیکٹ کے آپ کو بھی مارکس ملیں گے اور آپ کے پارٹنر کو بھی، ان کے بھی سیشن اسی پروجیکٹ سے ایڈ ہوں گے۔ آج شام واٹس ایپ گروپ میں آپ کے نیم کے ساتھ آپ کے پارٹنر کا نیم مینشن کر کے بھیج دوں گا۔ کل سے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیں، کیونکہ اس کی ڈیڈ لائن فائنل ہے، 1 ویک پہلے کی ہے۔ اللہ حافظ۔ سر ہاشم کہہ کر جا چکے تھے، جبکہ کلاس کے تمام اسٹوڈنٹس یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا پارٹنر کون ہوگا۔ وہیں عمائزہ خان حیران تھی۔ باقی سب کے لیے یہ نیا نہیں تھا، کیونکہ سر ہاشم ہر سال ہی چھٹے سیمیسٹر کا 8ویں سیمیسٹر کے ساتھ پروجیکٹ پیئر ضرور بناتے تھے۔ عشرت نے جب اسے یہ بتایا تو عمائزہ منہ بنا کر رہ گئی۔ نہ جانے اس کا پارٹنر کیسا ہوگا، اسے کام کرنے میں مزہ آئے گا بھی یا نہیں، وہ بور ہو رہی ہوگی پورا سیمیسٹر۔ یہی سب سوچتی وہ عشرت کے ساتھ کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عمائزہ، ہارون، آپ کا پارٹنر شہریار خانزادہ ہے۔ سر ہاشم کی آواز گونجی تو عمائزہ نے لب بھینچ لیے اور شہریار کے ہاتھ کھڑا کرنے پر اس کے پاس جا کر تھوڑے فاصلے سے کھڑی ہو گئی۔ کل شام میں نے ہی سر نیم لسٹ بھیج دی تھی اور آج سر ہاشم ان کا ایک دوسرے سے تعارف کروا رہے تھے۔ اس کے کھڑا ہونے کے بعد سر نے باقی سب جو رہ گئے تھے ان کے نام لیے۔ اوکے، آپ سب اس پروجیکٹ پر کام شروع کریں، اور کچھ پوچھنا ہو تو میرے آفس میں آ کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ سر ہاشم ان کو کہہ کر جا چکے تھے۔ شہریار نے ایک نظر سامنے کھڑی عمائزہ پر ڈالی۔ لائبریری چلے مس عمائزہ؟ شہریار نے کہا تو عمائزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چلے، پہلے پروجیکٹ کے لیے جو بھی ریڈنگ میٹیریل ہے اس کو اکٹھا کر لیں۔ شہریار نے اس کے یوں حیران ہونے پر کہا تو عمائزہ نے جھٹ سے سر ہلایا۔ وہ دونوں لائبریری کی طرف بڑھ گئے۔ کہاں پڑھی ہیں یہ بک؟ وہ جھنجھلا کر اونچی بولا تو لائبریرین نے اس طرف دیکھا۔ کیوں مروانا چاہتے ہیں آپ؟ عمائزہ نے دبی دبی آواز میں اسے ڈانٹا، ساتھ ہی اس کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ کیا کہا تم نے؟ شہریار نے آگے بڑھتے اس ڈرنک پر ہاتھ رکھتے اس کا راستہ بلاک کرتے پوچھا۔ یہی کہ یہ لائبریری ہے، یہاں خاموشی ضروری ہے۔ اتنا اونچا بولیں گے تو لائبریرین ہمیں باہر نکال دیں گی، پھر ڈھونڈ لینا بک۔ وہ جواب دے کر دوسری طرف سے نکلتی مزید ریکس پر دیکھنے لگی۔ شہریار بھی اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ مل گئی، وہ مسکرائی تھی اور شہریار اس کی مسکراہٹ میں کھو گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں، اتاریں اس کو نیچے۔ عمائزہ چٹکی بجا کر اسے ہوش دلاتے غصے سے بولی تو شہریار نے آگے بڑھتے ہاتھ اونچا کر کے بک اٹھائی، ساتھ ہی ایک اور کتاب نیچے گری جو بھر وقت شہریار نے پکڑ لی، ورنہ عمائزہ کے سر پر بجتی۔ شکریہ، عمائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار پھر سے سٹل ہو گیا۔ عمائزہ اس کے ہاتھ سے کتاب لیتی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔
پہلے مجھے لگا تھا کہ اس کی آنکھیں جادو کرتی ہیں، پر یہ تو پوری کی پوری ہی جادوگر ہے۔ شہریار بڑبڑاتا ہوا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کافی دیر وہ لوگ وہاں بیٹھ کر اپنے پروجیکٹ پر ریسرچ کرتے رہے تھے۔ آگے ویکنڈ کی 2 چھٹیاں تھیں، اس لیے امائزہ نے دونوں کے لیے کام بانٹ لیا، اور شہریار بھی اس کی بات پر راضی ہو گیا تھا۔ وہ تو خود پر حیران تھا کہ اس نے آج تک کبھی کسی کی نہیں سنی تھی جتنی وہ اس کی سن رہا تھا۔ بابا اب تیار ہے، اس نے دروازہ ناک کرتے ہوئے کہا۔ بلیک انارکلی پہنے، وہ لائٹ سی رنگز اور ایک ہاتھ میں بریسلٹ تو دوسرے ہاتھ میں گنتی کی 6 چوڑیاں پہنتے، سر پر حجاب کیے لائٹ سے میک اپ میں ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ ہاں بالکل میں تیار ہوں، ہارون صاحب نے دروازہ کھولتے ایک بازو کھولتے تھوڑا سا جھک کر کہا۔ تو امائزہ ہنسی۔ وہ بلیک 3 پیس پہنے اس کے ساتھ مکمل میچنگ کیے ہوئے تھے۔ چلے، ہارون صاحب مسکرا کر بولے تو امائزہ نے سر ہلاتے ہوئے ان کا بازو تھام لیا۔ اماں بھی ہم باہر جا رہے ہیں ڈنر کے لیے، آپ اور باقی سب کھانا کھا لیجئے گا، اس نے اماں بھی سے کہا۔ وہ ہال میں ان کا انتظار کر رہی تھی کہ پوچھ سکیں کھانا کھائیں گے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے بٹیا، اماں بھی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ بن ماں کی بچی تھی، ہارون صاحب نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ اماں بھی ان کی کافی پرانی ملازمہ تھی، ہارون صاحب کے بعد وہ زیادہ انہی کے پاس رہی تھی جنہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پیار دیا۔ منہ کیوں پھولا ہوا ہے میری ڈال کا؟ ہارون صاحب نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ آرڈر دے چکے تھے، اب کھانا آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ نہیں تو کچھ نہیں، امائزہ نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا، اور ہارون صاحب کے پیچھے بیٹھی لڑکیاں جو انہیں کی طرف دیکھ رہی تھی انہیں گھورنے لگی۔ ارے ارے آپ کدھر دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف۔ ہارون صاحب کو پلٹتے دیکھ امائزہ نے باقاعدہ ہاتھ سے ان کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے برابر والی ٹیبل پر بیٹھا شہریار خانزادہ اسے یہاں دیکھ کر سٹل ہوا تھا، اور کسی آدمی کے ساتھ اس کی اتنی فرینک شہریار خانزادہ کو جلتے توے پر بٹھا چکی تھی۔ ہم آئندہ اس ریسٹورنٹ میں نہیں آئیں گے، یہاں کی سروس کتنی خراب ہے، ابھی تک کھانا سرو نہیں ہوا۔ کافی دیر سے خود پر ضبط کرتی وہ دانت پیس کر بولی۔ وہ لڑکیاں مسلسل اس طرف دیکھ کر باتیں کر رہی تھی۔ ہارون صاحب نے تعجب سے اس کا بدلتا موڈ سمجھنے کی کوشش کی، پر سمجھ نہیں پائے۔ کیا بات ہے گڑیا، کوئی پرابلم ہے؟ اور آرڈر دیے ابھی 10 منٹ ہی تو ہوئے ہیں، آ جائے گا، اتنا اوور ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ اس کے رخسار کھینچتے وہ ہلکا سا ہنس کر بولے تو امائزہ بھی غور کرتی، سر جھٹک کر ہنستی۔ اتنے میں ان کا آرڈر آ چکا تھا، وہ لوگ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ شری ٹھیک ہے تو؟ تیری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ زین جو اس سے کوئی بات کر رہا تھا اچانک اس کو یوں دیکھ کر بولا تھا۔ اس کا دل آج آؤٹنگ کا تھا، اس لیے شہریار کو اپنے ساتھ لیے وہ ریسٹورنٹ پہنچ گیا تھا۔ شہریار اس سے نارملی ہی باتیں کر رہا تھا جب اس کے انٹرسٹ پہ نظر پڑی تھی، اور اس نے امائزہ کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب سے اس کی نظریں امائزہ اور اس کے ساتھ آئے آدمی پر ہی تھی۔ وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا اس کو، ساتھ جانے کیوں وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیا کہہ رہا تھا تو؟ شہریار نے بالوں میں انگلیاں چلاتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تب تک زین پلٹ کر امائزہ کو دیکھ چکا تھا۔ یہ لڑکی یہاں، اور اس کے ساتھ کون ہے؟ زین نے مڑتے ہوئے شہریار کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا، شہریار اسے دیکھ کر غصے سے بولا۔ تب تک ساتھ والے ٹیبل سے شور سا اٹھا، جس کو دیکھتے وہ دونوں بھی کھڑے ہوتے اس طرف بڑھے۔ ہلو، وہ مسکرا کر بولی۔ ان کا کھانا ختم ہوا تو امائزہ نے کہا اسے کافی بھی پینی ہے۔ ہارون صاحب نے دونوں کے لیے آرڈر کر دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے جب پیچھے والے ٹیبل پر بیٹھی لڑکیاں اٹھ کر ان کے پاس کھڑی ہوئیں۔ ہائے، امائزہ ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی غصے سے بولی۔ میرا نام شازمہ ہے، آپ کا نیم؟ شازمہ نے ڈائریکٹ ہارون صاحب کو مخاطب کیا۔ انہوں نے فوراً امائزہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ کچھ معاملہ سمجھ گئے تھے، اس لیے خاموش ہی رہے، ورنہ ان کی بیٹی نے ان کی ہی کلاس لگا دینی تھی۔ اوہ ادھر مجھ سے بات کرو بی بی، امائزہ نے چٹکی بجا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم سے بات کر لیتی ہوں، اصل میں مجھے تمہارے بھائی بہت پسند ہیں، کافی ہینڈسم ہے، مجھے ان کا کانٹیکٹ چاہیے۔
وہ منہ پھٹ بنتے ہوئے بولی، بھائی، ہمائزہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ ہنسے یا غصہ کرے۔ دیکھو، ایسا ہے، یہ تو بیوی افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نئی ممی افورڈ نہیں کر سکتی۔ میرا دماغ نا بار بار گھوم جاتا ہے۔ اگر اپنی جان نہیں پیاری تو میری ماما بننے کے لیے میں تمہارا ویلکم کر سکتی ہوں۔ اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھی تھی۔ اس کی دوستیں ایک دوسرے سے کانوں میں باتیں کرنے لگی۔ مطلب یہ کہ بھائی نہیں ہے، یہ میرے فادر ہیں، بابا جان، انڈرسٹینڈ؟ شرم نہیں آتی باپ کی عمر کے آدمی پر ڈورے ڈالتے ہوئے؟ ہمائزہ کھڑی ہوتی ہوئی غصے سے بولی۔ اس کی آواز کافی اونچی تھی، ارد گرد والے بھی متوجہ ہونے لگے۔ یہ بات سنتا شہریار گہرا سانس بھر گیا۔ اسے بے ساختہ خود پر ہنسی آئی تھی۔ فادر، ویل، انہوں نے کافی مینٹین کر رکھا ہے خود کو۔ میں ابھی بھی ان کا کانٹیکٹ لینا چاہتی ہوں۔ وہ حیران ہو کر بھی پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ تیری تو، وہ زیر لب بولتی اس کی طرف بڑھی۔ رکو تم، اس نے غصے سے کہا۔ ڈال، معاملہ بڑھتے دیکھ ہارون صاحب نے کھڑے ہوتے تیزی سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بیٹا جائیں آپ یہاں سے۔ ہمائزہ کو اپنے حصار میں لیے وہ سپاٹ لہجے میں شازمہ سے بولے۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی دوستوں کے لیے وہاں سے چلی گئی۔ رش کم ہو گیا تھا۔ اف، اتنا غصہ! اس کو چیئر پر بٹھاتے وہ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا گئے۔ ہاں تو آپ کیا چاہتے تھے؟ میں اس سے آپ کے رشتے کی بات کرتی بابا جان، وہ چڑھ کر بولی۔ ہارون صاحب نے کہا لگایا۔ وہیں شہریار اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا اور زین کال اٹینڈ کرنے جا چکا تھا۔ نہیں بھئی، مجھے تو اب اپنی ڈال کی شادی کرنی ہے۔ ہارون صاحب اس کے ساتھ بیٹھتے اسے اپنے حصار میں لیے بولے۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں آپ کے پاس رہوں گی بابا جان، اس نے ہمیشہ والا جملہ کہا۔ ہارون صاحب مسکرا کر رہ گئے، جبکہ اس کا جواب سنتے شہریار لب بھینچ گیا۔ ہارون صاحب اس سے باتیں کرتے، اس کا غصہ ٹھنڈا کرتے اس کو لیے باہر کی طرف بڑھ گئے، کیونکہ اب امائزہ کا کہنا تھا اسے کافی اچھی نہیں لگ رہی، وہ گول گپے کھانا چاہتی ہے باہر سے، اور ہارون صاحب تو بس اسے خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ امائزہ، شہریار نے دھیمی اور گہری آواز میں اسے پکارا۔ امائزہ نے رجسٹر سے نظریں ہٹا کر حیرت سے شہریار کی طرف دیکھا اور اپنی آئی بروز اچکائیں۔ جی کہیں، امائزہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں بیٹھے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ وہ اب بھی شہریار سے اتنے ہی فاصلے پر بات کرتی تھی جتنی پہلے دن کی تھی۔ شہریار نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملائے۔ ویسے میں پرسوں رات ریسٹورنٹ میں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی انجان لڑکیوں پر بری طرح برس رہا تھا۔ شہریار نے اچانک اور بے تکی بات پر امائزہ کے ہاتھ سے پنسل چھوٹ کر میز پر گری، اور اس کی نیلی آنکھیں حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثر کے ساتھ پھیل گئی۔ وہ چند سیکنڈز کے لیے شہریار کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ کیا؟ امائزہ کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ آپ کو اس بارے میں کیسے معلوم ہوگا؟ امائزہ نے دبی آواز میں لیکن شدید حیرت سے پوچھا۔ شہریار نے اپنی ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے ہوئے دبی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کندھے اچکائے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا مس امائزہ، میں اپنے دشمن کی تمام خبریں اپنے پاس رکھتا ہوں، شہریار نے اطمینان سے کہا۔ امائزہ نے لب بھینچ لی اور غصے سے اسے کھونے لگی۔ آپ میرا پیچھا کر رہے تھے؟ کیا آپ کو میری جاسوسی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ امائزہ نے دانت پیس کر کہا۔ شہریار کا دل نشی کہا لائبریری کی خاموشی میں گونج اٹھا، جس پر قریب بیٹھی دو تین لڑکیوں نے مڑ کر دیکھا۔ لائبریرین نے بھی چشمے کے اوپر سے شہریار کو گھورا۔ شہریار نے فوراً اپنے ہاتھ فضا میں اٹھا کر معذرت کا اشارہ کیا اور پھر امائزہ کی طرف جھکا۔ جاسوسی، اور وہ بھی تمہاری؟ بالکل نہیں، مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، ویسے بھی اب ہم دشمن کہاں ہیں؟ وہ اس کی طرف جھک کر بولا۔ دشمن نہیں ہے تو اور کیا ہیں ہم؟ امائزہ نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہم تو دوست ہیں امائزہ، شہریار نے نہایت تسلی سے کہا۔ امائزہ نے اپنے نیلے رنگ کی بڑی بڑی آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ دوست، اور وہ بھی ہم؟ مجھے تو یاد نہیں آتا کہ میں نے کبھی آپ سے دوستی کا ہاتھ ملایا ہو، وہ طنزیہ سا مسکراتی ہوئی بولی۔ شہریار نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔
جس دن سے سر ہاشم نے ہم دونوں کو اس پروجیکٹ میں ایک ساتھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور جس دن سے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں کام کرنا شروع کیا ہے، اسی دن سے ہم دوست بن چکے ہیں۔ شہریار نے بڑے مان سے کہا۔ اچھا، تو سر ہاشم کے پروجیکٹ کی وجہ سے اب ہم دوست بن گئے؟ واہ، کیا لاجک ہے۔ عمائزہ کچھ دیر خاموش رہی اور اسے غور سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے نوٹس کو درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ویسے اگر ہم دوست نہیں ہیں تو پھر تم بتاؤ ہم کیا ہیں؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ شہریار کا لہجہ اتنا سیدھا اور سنجیدہ تھا کہ عمائزہ ایک لمحات کے لیے گڑبڑا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو عمائزہ کو اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ ہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور اس وقت ہمیں اس پروجیکٹ پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ اس فضول بحث پر۔ یہ دیکھیے، یہ جو چوتھا چیپٹر ہے اس کے سٹیٹکس بالکل غلط ہے۔ سر ہاشم نے ہمیں پچھلے سال کا ڈیٹا دیا ہے جبکہ ہمیں کرنٹ ڈیٹا چاہیے۔ عمائزہ نے فوراً اپنی نظریں جھکائی اور میز پر پڑی فائل کو آگے سرکاتے ہوئے بات کا رخ موڑ دیا۔ شہریار اس کی اس چالاکی پر ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ عمائزہ نے جان بوجھ کر بات کا موضوع بدل دیا ہے، لیکن اس نے بھی بات کو آگے بڑھانا مناسب نہ سمجھا۔ دکھاؤ ذرا، شہریار نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا اور عمائزہ کے بتائے ہوئے پوائنٹس کو نوٹ کرنے لگا۔ لگاتار 2 گھنٹے لگا کر کام ختم کرنے کے بعد عمائزہ نے اپنا سامان سمیٹا اور کھڑی ہو گئی۔ باقی کا کل دیکھتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ تو شہریار نے اس بات میں سر ہلایا۔ عمائزہ لائبریری سے باہر نکل گئی۔ شہریار کچھ دیر وہیں کھڑا اس کے جاتے ہوئے راستے کو دیکھتا رہا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہریار جب اپنے عالی شان بلا میں داخل ہوا تو گھر میں کچھ ہلچل سی تھی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر بازو پر ڈالتا ہوا ہال کی طرف بڑھا تو اسے کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ ہال کے دہانے پر رکا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے والد سکندر خانزادہ ایک معزز شخص کے ساتھ صوفے پر بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے۔ سکندر خانزادہ کی نظر جیسے ہی شہریار پر پڑی، ان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ شہری بیٹا، ادھر آؤ، سکندر خانزادہ نے بلند آواز میں پکارا۔ شہریار نے اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ اس نے جیسے ہی ان کے ساتھ بیٹھے شخص کو غور سے دیکھا، اس کے قدم 1 سیکنڈ کے لیے تھمے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہارون صاحب تھے، یعنی عمائزہ کے والد۔ شہریار کے ذہن میں فوراً وہ منظر گھوم گیا جب عمائزہ نے ریسٹورنٹ میں اس لڑکی کو کہا تھا کہ یہ میرے بابا ہیں۔ شہریار نے فوراً اپنے تاثرات پر قابو پایا اور ایسا ظاہر کیا جیسے وہ انہیں بالکل نہیں پہچانتا۔ السلام علیکم انکل۔ شہریار نے نہایت احترام سے ہارون صاحب کے سامنے جھکتے ہوئے سلام کیا۔ ہارون صاحب نے گرم جوشی سے شہریار کا ہاتھ تھاما اور اس کے شانے پر تھپکی دی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ماشاءاللہ، بالکل تم پر گیا ہے۔ سکندر ہارون صاحب نے شہریار کی تعریف کرتے ہوئے سکندر خانزادہ سے کہا، شہری بیٹا ان سے ملو، یہ میرے بہت پرانے اور جگری دوست ہیں، ایڈوکیٹ اور ممبر اسمبلی ہائی کورٹ ہارون اکمل صاحب۔ سکندر خانزادہ نے ہارون صاحب کا تعارف کروایا۔ شہریار نے ہارون صاحب کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی انکل۔ شہریار نے کہا، بابا آپ نے پہلے کبھی انکل کے بارے میں نہیں بتایا؟ شہریار نے پوچھا۔ سکندر خانزادہ نے چائے کا گھونٹ لیا اور ہنس پڑے۔ ارے بھائی، ملوانے کا موقع ملتا تو ملواتا نا، تم تو زیادہ تر وقت ملک سے باہر ہی رہے ہو تعلیم کے سلسلے میں، اور ہارون بھی اس شہر میں نہیں تھا، یہ دوسرے شہر میں رہتا تھا، چند ماہ پہلے یہ واپس اس شہر میں شفٹ ہوا ہے اور خوش قسمتی سے ہماری دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ سکندر خانزادہ نے تفصیل بتائی۔ ہاں بالکل، اور اب تو انشاءاللہ یہیں رہنے کا ارادہ ہے، ہارون صاحب نے مسکرا کر کہا۔ ہارون کی ایک بہت پیاری بیٹی بھی ہے عمائزہ، ماشاءاللہ بہت ذہین اور تمیزدار بچی ہے، میں نے سنڈے کو ان دونوں کو گھر پر کھانے پر انوائٹ کیا ہے۔ سکندر خانزادہ نے پھر شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شہریار کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ عمائزہ کا نام سنتے اس کے لبوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ آ گئی۔ جی بالکل بابا، شہریار نے کہا اور پھر ہارون صاحب کے قریب والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھے ان دونوں کی پرانی باتیں سنتا رہا۔ ہارون صاحب کی باتیں سن کر شہریار کو اندازہ ہوا
کہ عمائزہ کا مزاج ہارون صاحب سے کافی ملتا تھا۔ ہارون صاحب کی باتوں میں اب اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت اور فخر جھلک رہا تھا۔ شہریار خاموشی سے چائے پیتا رہا اور دل ہی دل میں اتوار کے دن کا انتظار کرنے لگا جب عمائزہ اس کے گھر آنے والی تھی۔ یونیورسٹی میں پروجیکٹ کا کام مزید بڑھ گیا۔ سر ہاشم نے تمام گروپس کو ہدایت دی کہ وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے مارکیٹ ریسرچ کریں اور جا کر پریکٹیکل ڈیٹا اکٹھا کریں۔ عمائزہ اور شہریار یونیورسٹی کے کوریڈور میں کھڑے اس بارے میں بات کر رہے تھے۔ مس عمائزہ، ہمیں آج ہی مارکیٹ جانا ہوگا۔ اگر ہم نے آج ڈیٹا کلیکٹ نہ کیا تو ہمارا پروجیکٹ لیٹ ہو جائے گا۔ شہریار نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے بابا سے پرمیشن لیے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی میرے بابا مجھے یونی لینے آ رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی مارکیٹ جاؤں گی، آپ بھی وہیں آ جائیں۔ عمائزہ نے تھوڑی دیر سوچتے ہوئے کہا۔ شہریار نے ایک نظر عمائزہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، شہریار نے کہا۔ عمائزہ نے فوراً اپنے بابا ہارون صاحب کو فون کر دیا تھا۔ 15 منٹ بعد ہارون صاحب اپنی گاڑی میں یونیورسٹی کے مین گیٹ کے باہر موجود تھے۔ عمائزہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلی اور اپنے بابا کی طرف بڑھی۔ اسے بائک پر بیٹھنا پسند تھا، اس لیے زیادہ تر ہارون صاحب بائک پر اسے لینے آتے تھے۔ آج کورٹ سے سیدھا یہیں آئے تھے تو گاڑی پر تھے۔ ہارون صاحب گاڑی سے باہر نکل کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عمائزہ ان کے قریب پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے شہریار کی گاڑی بھی آ کر رکی۔ شہریار گاڑی سے باہر نکلا اور ہارون صاحب کی طرف دیکھ کر بڑھا۔ ہارون صاحب نے شہریار کو دیکھا تو ان کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ شہری بیٹا، تم یہاں؟ ہارون صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر ہارون صاحب سے ہاتھ ملایا اور نہایت احترام سے بولا، جی انکل، اصل میں اور عمائزہ ایک ہی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں مارکیٹ جانا ہے ہم نے، اور عمائزہ نے آپ کو یہاں بلا لیا۔ شہریار نے بالکل سچائی سے بات بتائی۔ ہارون صاحب نے عمائزہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑی شہریار کی باتیں سن رہی تھی۔ انکل، آپ بے فکر ہو کر جا کر اپنا کام کریں، میں عمائزہ کو اپنے ساتھ مارکیٹ لے جاتا ہوں اور کام ختم ہوتے ہی میں اسے خود صحیح سلامت گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، شہریار نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ ہارون صاحب نے سنجیدگی سے شہریار کو دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ ہارون صاحب نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ بالکل بیٹا، مجھے تم پر بھروسہ ہے، ہارون صاحب نے کہا، اور پھر عمائزہ کی طرف مڑے جو اپنے بابا کو اتنی آسانی سے مانتے دیکھ کر حیران کھڑی تھی۔ بیٹا، شہریار بہت اچھا اور ذمہ دار لڑکا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ اور کام ختم کر کے گھر آ جانا۔ ہارون صاحب نے پیار سے عمائزہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عمائزہ نے تعجب سے اپنے بابا کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا، لیکن کچھ بول نہ سکی۔ ہارون صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی عمائزہ جھٹ سے شہریار کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ آپ میرے بابا کو کیسے جانتے اور انہوں نے اتنی آسانی سے آپ پر بھروسہ کیسے کر لیا؟ عمائزہ نے اپنے بازو سینے پر باندھتے ہوئے سوال کیا۔ شہریار نے اپنا کوٹ درست کیا اور ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ عمائزہ کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا مسز عمائزہ کہ میں اپنے دوستوں کی اور ان کی ساری فیملی کے بارے میں مکمل خبر رکھتا ہوں، شہریار نے شوخی سے کہا۔ عمائزہ چڑھ گئی۔ اف، اتنے آپ سب جاننے والے، مطلب حد ہی ہے آپ کی، ہر بات میں وہی ایک ہی فکرہ، میں اپنے دشمنوں اور دوستوں کی خبر رکھتا ہوں، بندہ کوئی نیا ڈائلاگ ہی سیکھ لیتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ عمائزہ کی اس چڑھتی ہوئی شکل اور غصے پر شہریار کو بے ساختہ ہنسی آئی، لیکن اس نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی اور جا کر اپنی بلیک مرسڈیز کا دروازہ کھولا۔ تشریف لائیے مس عمائزہ، شہریار نے نہایت احترام کے ساتھ جھکتے ہوئے کہا۔ عمائزہ نے ایک لمحے کے لیے شہریار کو گھورا اور پھر بغیر کسی جھجک کے گاڑی کی نشست پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس کے بابا نے کہہ دیا تھا کہ شہریار اچھا لڑکا ہے اور وہ اپنے بابا کے فیصلے پر اندھا بھروسہ کرتی تھی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کیا، خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے مارکیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ یونیورسٹی کا ماحول روزمرہ کی طرح چہل پہل سے بھرا ہوا تھا، لیکن عمائزہ، ہارون کے لیے آج کا دن تھوڑا مختلف تھا۔
آج اس نے شہریار خانزادہ کے ساتھ پروجیکٹ پر کام نہیں کرنا تھا کیونکہ اسے اپنی مسلسل چلنے والی کلاسز لینی تھی۔ امائزہ نے کینٹین کی طرف جاتے ہوئے گہرا سانس لیا اور اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے بیگ کو درست کیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی راہداری سے گزری اس کی نظریں بے ساختہ اس بینچ کی طرف اٹھ گئیں جہاں وہ پہلی بار شہریار سے ملی تھی۔ امائزہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر اگلے ہی پل وہ خود پر شدید حیران ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صبح سے کتنی بار شہریار کا انتظار کر چکی ہے اور کتنی بار اس نے راہداریوں میں اس کا چہرہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ مجھے شہریار کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے اور میں اسے کیوں مس کر رہی ہوں؟ امائزہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور خود کو کوسا۔ وہ تو صرف میرا پروجیکٹ پارٹنر ہے اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ شہریار کی موجودگی اب اس کے لیے عام نہیں رہی تھی۔ آخری لیکچر ختم ہوا تو سب اسٹوڈنٹس کلاس سے باہر نکلنے کے لیے۔ عشرت نے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے امائزہ کی طرف دیکھا۔ امائزہ، چلو کینٹین چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، عشرت نے کہا۔ امائزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں عشرت، تم جاؤ، مجھے پروجیکٹ کے لیے کچھ سامان اور کچھ پرانے ماڈلز یونیورسٹی کے اسٹور روم سے لانے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں وہ کام اب خود ہی نپٹا لوں، بعد میں وقت نہیں ملے گا، امائزہ نے کہا اور اپنا رجسٹر بیگ میں ڈالتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ عشرت نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ شہریار کو ساتھ لے جاتی، وہ تمہیں سامان اٹھوانے میں ہیلپ کر دیتا۔ عشرت نے مشورہ دیا۔ نہیں، وہ شاید اپنی کلاسز میں بزی ہوگا، میں خود ہی لے آتی ہوں، ویسے بھی سامان زیادہ نہیں ہے، امائزہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ عشرت کے جانے کے بعد امائزہ نے اپنا فون نکالا اور شہریار کو ایک میسج ٹائپ کر کے بھیج دیا کہ وہ اسٹور روم جا رہی ہے، وہاں سے سامان لے کر گھر جائے گی۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد اس نے اسٹور روم کی طرف قدم بڑھا دیے۔ امائزہ نے دھیرے سے اسٹور روم کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ دھکیلا جو چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ہلکی سی دھندلاہٹ اور گرد جمع تھی۔ امائزہ نے لائٹ کا سوئچ آن کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس نے کافی دیر لگا کر پروجیکٹ سے متعلقہ فائلز اور ماڈلز ڈھونڈے۔ بالآخر اسے مطلوبہ سامان مل گیا۔ اس نے سامان اچھے سے اٹھایا۔ جب وہ واپس جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھی اور اس نے دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر گھمایا تو دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ امائزہ نے تھوڑی اور طاقت لگائی لیکن ہینڈل گھومنے کے باوجود دروازہ باہر سے جکڑا ہوا محسوس ہوا، جیسے اس کا لاک جام ہو چکا ہو۔ امائزہ نے گھبرا کر دروازے کو زور سے دھکا دیا لیکن کچھ نہ ہوا۔ اس نے سامان نیچے رکھا اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ ہلانے کی کوشش کی لیکن لوہے کا زنگ آلود لاک بالکل بلاک ہو چکا تھا۔ امائزہ نے جلدی سے اپنا فون نکالا تاکہ شہریار یا ہارون صاحب کو کال کر سکے۔ اس نے فوراً اپنے بابا کا نمبر ملایا لیکن سکرین پر کوئی سگنل نہیں تھے۔ نیچے اسٹور روم نچلے فلور پر تھا جہاں نیٹ ورک کی شدید کمی تھی۔ اس نے شہریار کا نمبر ڈائل کیا لیکن کال پھر بھی کنیکٹ نہ ہو سکی۔ وہ دروازے پر دوبارہ گئی اور اسے زور زور سے پیٹنے لگی۔ کوئی ہے باہر؟ پلیز دروازہ کھولیں، میں اندر بند ہو گئی ہوں، امائزہ نے اونچی آواز میں پکارا لیکن وہاں کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اس کی آواز باہر تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھنٹے گزر گئے۔ بند کمرے کی حبس اور گھٹن نے امائزہ کو نڈھال کر دیا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس نے ہار ماننے کے انداز میں ایک بار پھر سے دروازہ پیٹا۔ پلیز کوئی تو سنو، باہر کوئی ہے، امائزہ نے روحان سی آواز میں کہا۔ ٹھیک اسی وقت باہر راہداری میں ایک سیکیورٹی گارڈ گزر رہا تھا جو اس حصے کا جائزہ لینے آیا تھا۔ دروازے سے ہلکی سی کھٹکھٹاہٹ اور آواز سن کر گارڈ کے قدم رکے۔ اس نے حیرت سے دروازے کے پاس جا کر لاک دیکھا جو باہر سے ہلکا سا پھنسا ہوا تھا۔ گارڈ نے زبردستی ہینڈل کو زور سے موڑا اور لاک کھول دیا۔ دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ امائزہ نے سامنے روشنی اور گارڈ کو دیکھا تو اس کے منہ سے ایک لمبا گہرا سانس نکلا۔ شکر ہے خدایا، امائزہ نے روحانسی لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت اتنی پریشان اور بدحواس تھی کہ اسے اس بات کی بالکل خبر نہ رہی کہ دروازہ پیٹنے اور گھبراہٹ میں
اس کا حجاب کافی ڈھیلا ہو چکا تھا۔ ہمائزہ نے سنبھلتے ہوئے گارڈ کی طرف دیکھا۔ انکل آپ کا بہت بہت شکریہ، میں یہاں 2 گھنٹے سے بند تھی، ہمائزہ نے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ اس گارڈ کی آنکھوں میں ابھرتی ہوئی ہوس اور گندی نیت کو بالکل نہیں دیکھ پائی تھی۔ گارڈ نے ہمائزہ کے ڈھیلے ہوتے ہوئے حجاب اور اس کے بدحواس چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے ہمائزہ اسٹور روم کے دروازے سے باہر نکلتی، گارڈ نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کا بازو انتہائی بے رحمی سے جکڑ لیا اور اسے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ ہمائزہ کے ہاتھ سے سامان چوٹ کر فرش پر بکھر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے! ہمائزہ نے خوف زدہ ہو کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن گارڈ نے اسے زبردستی دھکا دیا اور اسے اسٹور روم کی دیوار سے جا لگایا۔ گارڈ اس کے بالکل قریب ہوا اور اس پر جھکنے لگا۔ ہمائزہ اس وقت اتنی شدید بدحواسی، خوف اور صدمے کے عالم میں تھی کہ وہ اپنا تمام تر سیلف کانفیڈنس اور ہمت بالکل بھول چکی تھی۔ اس کا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا اور وہ صرف خوف سے کانپتے ہوئے اسے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، خدارا چھوڑ دو! وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ گارڈ نے اس کے ڈھیلے حجاب کو کھینچنے کے لیے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ہمائزہ کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ کوئی نہیں آئے گا یہاں، گارڈ نے غراتے ہوئے کہا۔ شہریار خانزادہ اپنی تمام کلاسز سے فری ہو کر زین کے ساتھ راہداری سے گزر رہا تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا تاکہ ٹائم دیکھ سکے۔ تبھی اس کی نظر ہمائزہ کے بھیجے ہوئے 2 گھنٹے پرانے میسج پر پڑی۔ شہریار نے میسج پڑھا اور اس کی آئی بروز تن گئی۔ شہریار نے سوچا کہ وہ شاید گھر پہنچ چکی ہوگی، لیکن اسی وقت اس کے فون پر ہارون صاحب کی کال آنے لگی۔ شہریار نے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم انکل، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام شہری بیٹا، کیا ہمائزہ تمہارے ساتھ ہے؟ میں کب سے اس کا نمبر ملانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن اس کا فون بالکل نہیں لگ رہا، ہارون صاحب نے پریشانی میں پوچھا۔ شہریار کے دل کو ایک دم زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے دماغ میں ڈھیروں خدشات سر اٹھانے لگے، لیکن اس نے فوراً ہارون صاحب کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لہجے کو بالکل نارمل رکھا۔ انکل آپ بالکل پریشان مت ہو، ہمائزہ میرے ساتھ ہی ہے، ہم دونوں یونیورسٹی کی لائبریری میں پروجیکٹ کے کام میں مصروف تھے، اس لیے شاید سگنل کا ایشو تھا، میں اسے بس کچھ ہی دیر میں اپنے ساتھ لاتا ہوں اور گھر چھوڑ دیتا ہوں، آپ بے فکر رہیں، وہ نارمل لہجے میں بولا۔ ہارون صاحب نے ایک لمبا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے شہری، تم ہو تو مجھے تسلی ہے، ہارون صاحب نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ کال کٹتے ہی شہریار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ زین نے اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ شہری کیا ہوا، کس کی کال تھی؟ زین نے پوچھا۔ شہریار کے ذہن میں ہمائزہ کا وہ میسج کسی بجلی کی طرح گوندا جو اس نے 2 گھنٹے پہلے بھیجا تھا۔ شہریار نے زین کا بازو جھکڑا۔ زین، اس نے میسج کیا تھا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے نچلے فلور پر واقع اسٹور روم میں سامان لینے گئی تھی، اور انکل کہہ رہے ہیں کہ اس کا فون نہیں لگ رہا تھا، کچھ غلط ہے۔ زین فوراً اسٹور روم کی طرف چلو، شہریار نے بدحواسی میں کہا اور نچلے فلور کی طرف بھاگا۔ زین بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ نچلے فلور پر پہنچتے ہی چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ شہریار جیسے ہی اسٹور روم والی راہداری میں مڑا، اسے اندر سے ہمائزہ کے بلک کر رونے اور چیخنے کی آواز آئی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑ دو! ہمائزہ کے چیخنے شہریار کے اندر جیسے آگ لگا دی۔ اس کی آنکھیں خون خوار سرخ ہو گئیں۔ شہریار نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسٹور روم کے ادھ کھلے دروازے کو زوردار لات ماری۔ دروازہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ دیوار سے جا ٹکرایا اور ٹوٹ گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر شہریار کے حواس معطل ہو گئے۔ گارڈ ہمائزہ پر جھکا ہوا اس کا حجاب کھینچنے ہی والا تھا، اور ہمائزہ دیوار سے لگی بے بسی سے رو رہی تھی۔ شہریار آگے بڑھا اور اس نے گارڈ کو گردن سے پکڑ کر ہمائزہ سے دور کھینچا۔ وہ بنا ارد گرد دیکھے گارڈ کی سرما بنانے میں مگن ہو چکا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ اس نے ہمائزہ کی عزت کو چلنے کی کوشش کی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو وہ کون ہے؟ شہریار کی دھاڑ سے پورا اسٹور روم گونج اٹھا۔ اس نے گارڈ کو مار مار کر ادھمرا کر دیا۔ گارڈ کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ زین جو شہریار کے ساتھ اندر آیا تھا، شہریار کا یہ پاگل پن دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔
اس نے آج تک شہریار خانزادہ کو کسی لڑکی کے لیے اس طرح درندہ بنتے نہیں دیکھا تھا۔ زین اچھے سے سمجھ گیا تھا کہ معاملہ صرف ہیلپ یا پروجیکٹ پارٹنر تک محدود نہیں رہا تھا۔ شہریار کی روح تک میں امائزہ اتر چکی تھی۔ امائزہ نے جب شہریار کو سامنے دیکھا تو اس کے وجود کو ایک عجیب سا تحفظ اور سکون محسوس ہوا، جیسے وہ دنیا کے سب سے محفوظ حصار میں آ گئی ہو۔ اس کا خوف دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، لیکن آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ شہریار نے گارڈ کو ادمرا کر کے فرش پر پھینکا اور ہانپتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کی نظریں گارڈ سے ہٹ کر امائزہ پر پڑی۔ وہ امائزہ کی طرف بڑھا۔ شہریار کی آنکھوں میں شدید تڑپ اور فکر تھی۔ تم ٹھیک ہو امائزہ؟ تم ٹھیک ہو نا؟ شہریار نے انتہائی نرم آواز میں اس سے پوچھا۔ امائزہ جو ابھی تک صدمے اور خوف میں تھی، شہریار کی آواز سنتے خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے آگے بڑھی اور سیدھی شہریار کے سینے سے جا لگی۔ اس نے شہریار کی قمیص کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر رو دی۔ شہریار کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے پورے وجود میں جیسے کرنٹ کی کوئی لہر دوڑ گئی ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو گئیں کہ ان کی آواز امائزہ بھی سن سکتی تھی۔ شہریار کا ہاتھ بے ساختہ امائزہ کے گرد پھیلا، لیکن اس نے شدید ضبط کرتے ہوئے خود پر قابو پایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں ہی روک لیا اور امائزہ کو اپنے حصار میں نہیں لیا۔ زین نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس ادمرے گارڈ کو گریبان سے گھسیٹا اور باہر لے گیا۔ زین نے جاتے جاتے شہریار کو ایک گہری نظر سے دیکھا۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور اپنے دونوں ہاتھ امائزہ کے شانوں پر رکھے اور اسے نرمی سے اپنے سے الگ کیا۔ امائزہ، میری طرف دیکھو، تم بالکل محفوظ ہو۔ اس نے امائزہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا۔ شہریار کے یوں پکارنے پر امائزہ کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو پیچھے کیا اور اپنی نظریں جھکا لی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جذبات میں بہہ کر کے آ کر بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوبارہ پوچھا۔ امائزہ نے اپنے آنسو پونچھے اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی، میں ٹھیک ہوں، اس نے نڈھال آواز میں کہا۔ شہریار نے نیچے پڑا، اس کا سامان اٹھایا اور اس کا بیگ سنبھالا۔ چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، شہریار نے کہا اور اسے اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شہریار نے پانی کی بوتل کھول کر امائزہ کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، پانی پیو، شہریار نے نرمی سے کہا۔ امائزہ نے چپ چاپ پانی کی بوتل لی اور 2 گھونٹ پیے۔ شہریار نے گاڑی کو یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکالا اور اس کے گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ انکل کو اس واقعے کے بارے میں بتا کر پریشان مت کرنا، میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہی اور پروجیکٹ کا کام کر رہی تھی، اس لیے فون بند تھا، اور رہی بات اس گارڈ کی تو اسے میں خود دیکھ لوں گا، وہ دوبارہ کبھی اس شہر میں نظر نہیں آئے گا۔ شہریار نے ایک نظر امائزہ پر ڈال کر بولا۔ امائزہ نے خاموشی سے سنتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے شہریار کی نظریں بار بار امائزہ کے ڈھیلے ہوتے حجاب پر جا رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی گردن کا کچھ حصہ اور بال نظر آ رہے تھے۔ شہریار کو یہ چیز شدید ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس نے نظریں سڑک پر جمائے رکھی۔ امائزہ اپنا حجاب ٹھیک کر لو، بالآخر مجبور ہو کر وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ امائزہ نے شہریار کی بات سن کر فوراً گاڑی کے شیشے میں دیکھا اور اپنے ڈھیلے ہوتے حجاب کو سنبھالتے اسے اچھے سے پن اپ کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ چند منٹ بعد شہریار نے گاڑی ہارون صاحب کے گھر کے باہر روک دی۔ پریشان مت ہونا، جا کر ریسٹ کرو، شہریار نے کہا۔ امائزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، شہریار کا شکریہ ادا کرتی اور اندر چلی گئی۔ امائزہ کے گھر جانے کے بعد شہریار کے موبائل پر زین کی کال آئی۔ شہریار زین سے ملنے کے لیے ایک قریبی ریسٹورنٹ پہنچ گیا، جہاں زین پہلے سے ایک کونے والی ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شہریار جا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ زین نے چائے کا کپ ایک طرف رکھا اور شہریار کی طرف جھکا۔ شہری ٹھیک ہے تو؟ زین نے پوچھا۔ شہریار نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، گارڈ کا کیا ہوا؟ شہریار نے پوچھا تو زین نے سرد آہ بھری۔ میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور پرنسپل کو بھی انفارم کر دیا ہے کہ وہ اب کبھی یونیورسٹی نہیں آئے گا۔
زین نے بتایا۔ پھر زین نے شہریار کو غور سے دیکھا۔ ویسے شہری یہ سب کیا تھا؟ زین نے شائستہ لیکن سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ شہریار نے آئی برو چکائے۔ کیا مطلب کیا تھا؟ کیا تھا؟ وہ ایک لڑکی مصیبت میں تھی، میں نے جسٹ اس کی ہیلپ کی ہے، شہریار نے سادگی سے کہا۔ زین نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ ہیلپ؟ واہ شہری خانزادہ، واہ! جس طرح تم پاگلوں کی طرح اس گارڈ کو پیٹ رہے تھے اور اسے جان سے مارنے پر تلے ہوئے تھے، وہ مجھے صرف ایک ہیلپ تو بالکل نہیں لگی۔ زین نے طنزیہ کہہ کر شانے اچکائے۔ شہریار نے نظریں جھکائی۔ تو پھر تم ہی بتا دو کہ وہ کیا تھا، اگر ہیلپ نہیں تھی، شہریار نے چڑھ کر کہا۔ شہریار تجھے محبت ہو گئی ہے امائزہ سے، زین نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دعوے سے کہا۔ شہریار کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس ایک لمحے کے لیے تھما۔ زین نے بات جاری رکھی۔ وہ جب نہیں مل رہی تھی اور انکل کی کال آئی تھی تو تیرا حال کسی مجنوں سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تو جس طرح بدحواس ہو کر بھاگا تھا، اور اس گارڈ کو تو نے کسی عام دوست کی طرح نہیں بلکہ ایک سر پھرے عاشق کی طرح پیٹا ہے، جو اپنی محبوبہ پر ایک آنچ کا خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا، زین نے مسکرا کر کہا۔ شہریار نے فوراً اپنی نظریں چرائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے زین، تم فضول باتیں کر رہے ہو، وہ صرف میری پروجیکٹ پارٹنر ہے، شہریار سختی سے بولا۔ زین نے نفی میں سر ہلا کر ہنس دیا۔ تم جتنا مرضی انکار کر لو شہری، لیکن بہت جلد تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ محبت چھپائے نہیں چھپتی، زین نے کہا۔ وہ دونوں کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر مختلف باتیں کرتے رہے اور پھر رات کافی دیر گئے اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل گئے۔ امائزہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ امائزہ نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کے ذہن میں مسلسل صرف اور صرف شہریار خانزادہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا جب وہ خوف سے کانپتی ہوئی شہریار کے سینے سے جا لگی تھی۔ لیکن جس بات نے امائزہ کے دل کو سب سے زیادہ متاثر اور سحر انگیز کیا تھا وہ یہ تھا کہ اتنی جذباتیت اور قربت کے باوجود شہریار نے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھا تھا۔ اس نے امائزہ کی عزت اور اس کے فاصلے کا پورا احترام کیا تھا۔ شہریار کا وہ ضبط اور اس کی وہ عزت دینے کا انداز امائزہ کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ امائزہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل عجیب سی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ کیا مجھے شہریار سے؟ امائزہ نے زیر لب خود سے پوچھا اور مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر چادر تان لی۔ اتوار کی شام ہارون صاحب کے ولا میں ایک الگ ہی رونق اور گہما گہمی تھی۔ سکندر خانزادہ اپنی تمام تر مصروفیت چھوڑ کر اپنی مسز ثریا خانزادہ، شہریار اور ملائکہ کے ساتھ ہارون صاحب کے گھر پہنچے تھے۔ اصل میں ہارون صاحب اپنی کسی ضروری میٹنگ اور عدالتی مصروفیت کی وجہ سے سکندر خانزادہ کے گھر ڈنر پر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے معذرت کرتے ہوئے سکندر خانزادہ اور ان کی فیملی کو اپنے ہاں مدعو کر لیا تھا۔ اماں بھی نے مہمانوں کے لیے تمام انتظامات بہت اچھے سے سنبھال رکھے تھے۔ جب تمام لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تب امائزہ چائے اور سنیکس کی ٹرے لیے روم میں داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا نفیس لباس پہن رکھا تھا اور سر پر ہم رنگ حجاب سجا رکھا تھا۔ ملائکہ نے جیسے ہی امائزہ کو دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم امائزہ ہو؟ ملائکہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ امائزہ نے مسکراتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی۔ جی، اور تم سکندر انکل کی بیٹی ملائکہ ہو نا؟ امائزہ نے مسکرا کر کہا۔ ملائکہ نے فوراً شہریار کی طرف دیکھا جو صوفے پر بیٹھا بڑے سکون سے چائے کا کپ اٹھا رہا تھا، لیکن اس کی نظریں امائزہ پر جمی ہوئی تھی۔ ملائکہ نے گہرا سانس لیا اور امائزہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ امائزہ، مجھے معاف کر دو، اس دن یونیورسٹی میں میری غلطی تھی، میں نے بلا وجہ تم سے حجاب پر بات کی اور الجھ پڑی، ملائکہ نے شرمندگی سے کہا۔ وہ شہریار کے سمجھانے پر اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، پر جانتی نہیں تھی یہاں ملاقات ہوگی۔ امائزہ نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ چھوڑو ملائکہ، پرانی باتوں کو بھول جاتے ہیں، اب ہم دوست ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ امائزہ کی اس کھلے دل والی بات نے ملائکہ کا دل جیت لیا اور چند ہی منٹوں میں دونوں لڑکیوں میں بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ کھانا نہایت خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔
جہاں سب نے ایک دوسرے کے ساتھ خوب باتیں کی، لیکن سکندر خانزادہ اور ان کی بیوی ثریا بیگم تو کسی اور ہی خاص مقصد کے تحت یہاں آئے تھے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جب چائے کا دور دوبارہ شروع ہوا تو سکندر خانزادہ نے ہارون صاحب کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لیکن خوشگوار لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ ہارون، آج ہم ذرا پرانی دوستی کے حق سے ایک بڑی بات کرنے والے ہیں، سکندر خانزادہ نے مسکرا کر کہا۔ ہارون صاحب نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ہاں ہاں سکندر، بولو، کیا بات ہے؟ وہ نہ سمجھی سے مسکرا کر بولے۔ ثریا بیگم نے مسکراتے ہوئے عمائزہ کی طرف دیکھا جو ملائکہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، پھر ہارون صاحب کو مخاطب کیا۔ ہارون بھائی، ہم عمائزہ کو اپنے گھر کی بیٹی بنانا چاہتے ہیں، اپنے شہریار کے لیے عمائزہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ یہ جملہ ڈرائنگ روم میں گونجا تو ایک لمحے کے لیے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ عمائزہ کے ہاتھ سے چائے کا چمچ چھوٹنے لگا اور شہریار جو پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگانے والا تھا بالکل ساکت ہو گیا۔ یہ بات ان دونوں کے لیے ایک بہت بڑا اور غیر متوقع جھٹکا تھی۔ وہ دونوں تو ابھی ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں چھپے احساسات اور محبت کی شروعات کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ اتنی جلدی بڑوں نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ عمائزہ کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک پل کے لیے شہریار کو دیکھا جو خود بھی حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا عمائزہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس صورتحال پر کیا رد عمل دیں۔ عمائزہ کا چہرہ شرم اور حیا سے شدید لال ہوا۔ وہ ایک سیکنڈ بھی وہاں مزید نہ رک سکی اور شرما کر جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ملائکہ نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ اسے جاتے دیکھا۔ ہارون صاحب کے چہرے پر اپنے جگری دوست کی اس بات پر ایک بے پناہ خوشی اور اطمینان پھیل گیا۔ انہوں نے سکندر خانزادہ کی طرف دیکھا۔ سکندر، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی کہ میری بچی تمہارے گھر کی ہو جائے، لیکن تم جانتے ہو عمائزہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ میں اس سے بات کروں گا اور تمہیں جواب دوں گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو سکندر خانزادہ اور ان کی فیملی اس بات پر بالکل متفق ہو گئی اور خوشی خوشی اجازت لے کر اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو گئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ہارون صاحب عمائزہ کے کمرے میں آئے۔ عمائزہ بستر پر بیٹھی ابھی تک اپنے چہرے پر اٹھتی سرخی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری ڈال، تم نے سب سن لیا نا؟ شہریار ایک بہت سلجھا ہوا، غیرت مند اور عزت دینے والا لڑکا ہے، اور سکندر کا گھرانہ میرے لیے جانا پہچانا، لیکن تمہاری خوشی میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ تم مجھے کھل کر بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ ہارون صاحب اس کے پاس بیٹھے اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نہایت شفقت سے بولے۔ عمائزہ نے اپنے بابا کی آنکھوں میں چھپی محبت کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں اسٹور روم والا منظر گھوم گیا کہ کیسے شہریار نے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان لگا دی تھی اور کتنے ضبط سے اسے سنبھالا تھا۔ اس کے دل نے فوراً گواہی دی۔ عمائزہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائی۔ جیسی آپ کی مرضی بابا جان، اس نے ہارون صاحب کے سینے لگتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ہارون صاحب کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے عمائزہ کے سر پر بوسہ دیا اور اسی وقت سکندر خانزادہ کو فون کر کے رشتے کی باقاعدہ ہاں کہہ دی۔ دن پروں پر باندھ کر اڑنے لگے اور جلد ہی دنوں خاندان کی رضامندی سے شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ منگنی، مہندی اور بارات، تمام رسمیں نہایت دھوم دھام سے طے پائیں۔ شہریار کے ولا کا بڑا سا ماسٹر بیڈ روم سرخ اور سفید گلاب کے تازہ پھولوں سے مہکتی ہوئی موم بتیوں اور دلکش روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے میں بھیگی بھیگی اور سحر انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سیج کے بالکل درمیان میں عمائزہ دلہن کے بھاری سرخی مائل سرخ عروسی لباس میں مکمل سجی دھجی بیٹھی شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر باریک سا گھونگھٹ تھا، ہاتھوں میں سجائی گئی گہری مہندی، بھاری زیورات اور جھومر اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ اس کا دل سینے میں بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا اور وہ گھبراہٹ میں اپنے لہنگے کے دوپٹے کو انگلیوں میں مرہو رہی تھی۔ کتنے ہی لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کا ہینڈل گھوما۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ رنگ کی نفیس شیروانی پہن رکھی تھی جس میں وہ بے حد وجیح اور دلکش لگ رہا تھا۔
اس نے اندر آ کر دروازہ لاک کر دیا اور چند سیکنڈز کے لیے سیج پر بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھتا رہا۔ شہریار کے قدم آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھے۔ اس کی آہٹ سن کر ہمائزہ کی سانسیں اور تیز ہو گئی۔ شہریار بستر پر اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کی نظریں ہمائزہ کے چہرے کے پردے پر جم گئی۔ شہریار نے نہایت نرمی اور احترام سے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہمائزہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور اسے پیچھے کر دیا۔ ہمائزہ کے بنے سورے حیا سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر شہریار کی آنکھوں میں ایک سحر انگیز چمک ابھر آئی۔ اس کا روپ اس وقت کسی پری سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر ہمائزہ کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کے انگوٹھے ہمائزہ کے نازک رخساروں کو سہلانے لگے، جس سے ہمائزہ کے وجود میں ایک کپ کپی سی دوڑ گئی۔ ہمائزہ، شہریار نے اپنی گہری اور بھاری محبت سے لبریز آواز میں اسے پکارا۔ ہمائزہ نے ہمت کر کے اپنی نیلی جادوئی آنکھیں اٹھائیں اور شہریار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف اس کے لیے بے پناہ دیوانگی اور پناہ تھی۔ تم نہیں جانتی ہمائزہ ہارون، یا اب مجھے کہنا چاہیے مسز شہریار خانزادہ، جس دن ہم پہلی بار ملے تھے شاید اسی دن تم میرے دل میں اتر چکی تھی، اور جس دن میں نے تمہیں اس اسٹور روم کی تاریکی میں تکلیف میں دیکھا، اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تم میرے لیے صرف ایک پروجیکٹ پارٹنر نہیں ہو، تم میری زندگی ہو، میری عزت اور میری محبت بن چکی ہو۔ میں تم سے بے پناہ اور حد درجے محبت کرتا ہوں ہمائزہ۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت والہانہ انداز میں اپنے دل کا راز افشاں کیا۔ شہریار کے سچے اور روح میں اتر جانے والے اظہار محبت نے ہمائزہ کی تمام جھجک اور خوف ختم کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آفتاب چمکنے لگے۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ شہریار کے شانوں پر رکھے۔ اور میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شہریار۔ اس دن اسٹور روم میں جب آپ نے مجھے اتنے تحفظ اور عزت کے ساتھ سنبھالا تھا، اسی وقت میرا دل آپ کا ہو چکا تھا، وہ سرخ چہرے کے ساتھ مدھم آواز میں بولی۔ ہمائزہ کا یہ اعتراف سنتے ہی شہریار کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا، ہمائزہ کو نہایت شدت اور والہانہ پن سے اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ ہمائزہ نے بھی بغیر کسی جھجک کے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ شہریار نے جھک کر پہلے ہمائزہ کی پیشانی پر گہرا بوسہ دیا، جس میں اس کی پاکیزہ محبت اور احترام شامل تھا۔ پھر اس نے ہمائزہ کی نیلی آنکھوں میں، اس کے گلابی رخساروں اور اس کی نازک گردن پر اپنی محبت کا لمس چھوڑنا شروع کر دیا۔ ہمائزہ نے حیا کے احساس سے اپنی آنکھیں موند لی۔ شہریار نے اپنی شیروانی کے بٹن ایک ایک کر کے کھولے اور اس نے ہمائزہ کے باہری زیورات کو نہایت نفاست سے الگ کر دیا۔ موم بتیوں کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے وجود ایک دوسرے کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ شہریار نے ہمائزہ کے سرخ بھرے ہونٹوں پر اپنا گہرا لمس چھوڑ دے ہمائزہ کو بے چین کیا تھا۔ ہمائزہ کے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی۔ شہریار کے لمس میں بلا کی گرمی، شدت اور والہانہ پن تھا، جبکہ ہمائزہ کی اجازت نے اس رات کو اور بھی زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ شہریار کے ہاتھ ہمائزہ کے نازک وجود پر نرمی اور شدت کے ملے جلے انداز میں سرک رہے تھے۔ اس نے ہمائزہ کو بستر پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر جھکا۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو، موم بتیوں کی مدھم روشنی اور ان کی گرم سانسیں مل کر ایک عجیب سا سحر پیدا کر رہی تھی۔ شہریار نے ہمائزہ کو اپنی بے پناہ محبت، لمس اور شدت سے اس بات کا کامل یقین دلایا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف اس کی ہے۔ ہمائزہ نے بھی اپنے شوہر کی ہر محبت پر ہر لمس اور ہر شدت کو کھلے دل سے قبول کیا اور اس کے آغوش میں سموتی چلی گئی۔